اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، خاص طور سے اس کو لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا صرف آخری عشرے میں یا صرف طاق راتوں میں یا لیلۃ القدر میں پڑھنے کی دعا نہیں ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے، اور جب موقع ملے تب پڑھیے۔ شاید ہماری یہ دعا جب دل سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہوگی اس کی۔ اور روزے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے: دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر مسافر کی دعا، و دعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ تو ہم روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کریں۔ رمضان کا سب سے قیمتی جو موقع ہے آخری عشرہ، جب وہ آخری عشرہ آتا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کا، احیا لیلہ، اللہ کے نبی پوری رات جاگتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، وشد میزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ آئیڈیل تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل میں ہم نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، وہ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ تمہیں رمضان میں اگر عبادات کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تم اپنے پیارے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو۔ روزے کی حالت میں جو سب سے بنیادی مقصد ہے روزے کا، وہ تقویٰ ہے۔ روزہ کے ذریعے اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو تو پھر روزے کا کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھ کر کے بھی اگر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کریں، جھوٹ پر قابو نہ ہو، غیبت پر قابو نہ ہو، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے پر کنٹرول نہ ہو، تو پھر کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بات کہنا نہ چھوڑے، غلط باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی روزے کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو ذرا سا موسم گرم ہو جائے تو ہم تو یہی شکایتیں کرتے ہیں، آج دھوپ بہت زیادہ ہے، آج گرمی بہت زیادہ ہے۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر میسیجز آتے ہیں، صاحب یہ کھا لو وہ کھا لو تو روزہ نہیں محسوس ہوگا، بھوک کم لگے گی، پیاس کم لگے گی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ روزہ ہے مشقت والی عبادت، آپ اس کو آسان سے آسان بنانے کے چکر میں کیوں پڑیں؟ جو مشقت، جب تک وہ بھوک کی مشقت محسوس نہیں ہوگی تو پھر کیا مطلب ہے روزے کا؟ جب تک حلق میں پیاس کی شدت محسوس نہ ہو تو پھر کیا مطلب ہے روزے کا؟ یہ روزہ ہمارے اندر تقویٰ کو پروموٹ کرتا ہے میرے ساتھیوں۔ یہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم حلال چیزوں سے رک سکتے، صوم کے معنی رکنا ہوتا ہے، ہمیں ٹو بی اسٹاپ، ہم رک گئے، فجر سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، طلوع آفتاب تک ہم رک گئے، کس چیز سے؟ کھانے سے، پانی سے، اور بیوی کے قریب جانے سے۔ اور یہ تینوں چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حرام نہیں، پانی بھی حرام نہیں، اور بیوی کے ساتھ تعلق بنانا بھی حرام نہیں ہے۔ 3 جائز چیزوں کو بنیادی طور پہ روزے میں یہ 3 چیزیں حرام ہیں جو کہ جائز ہیں عام حالات میں۔ تو روزہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو اپنے رب کے حکم پر 13 گھنٹے 14 گھنٹے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اور وہ حلال چیزیں جو تیری بیسک نیڈس ہیں، جو تیری بنیادی ضروریات ہیں، جن کے تقاضے تیرے اندر موجود ہیں، تجھے بھوک لگے گی، تجھے پیاس لگے گی، تیرے اندر شہوت بیدار ہوگی، مگر تجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور کتنا کنٹرول کرنا ہے؟ اتنا کنٹرول کرنا ہے کہ اسی روزے کی حالت میں تو وضو کرے گا اور پانی تیرے منہ تک جائے گا کلی کے لیے، لیکن کیا مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تیرے حلق کے نیچے چلا جائے۔ یہ ہے تیرے تقویٰ کا امتحان۔ تیرا حلق سوکھ کے کانٹا بنا ہے، تجھے پیاس لگی ہے، مگر یہ تقویٰ کا امتحان ہے کہ تو اس پانی کے ایک قطرے کو بھی اپنے حلق کے نیچے اترنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا روزہ
اسی تقوی سے بھرپور ہوتا تھا میرے ساتھیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے بوسو کنار بھی کرتے تھے. بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, لیٹتے تھے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, رومانس بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے قریب آتے تو روزے کی حالت میں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہاں, آپ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا بھی لے لیتے تھے. لیکن اگلا جو لفظ استعمال کیا حضرت عائشہ نے, وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ, لیکن تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ کی طرح اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر لے. یہ ایک ڈینجر زون ہے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے قریب جائے اور وہ غلط کام کا ارتکاب کر بیٹھے, روزے میں حرام چیز کا ارتکاب کر بیٹھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اسوہ دیا کہ روزے کی حالت میں بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. روزہ اصل ہے ہی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ایک پریکٹس ہے. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو کیا حکم دیا ہے. جو شادی کی طاقت نہ رکھے, آپ نے فرمایا اسے فعلیہ بالصوم, وہ روزہ رکھے. ایک انسان اگر شادی کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے, اس کے پاس ابھی ایسے حالات نہیں کہ وہ شادی کر سکے, تو نبی نے فرمایا وہ روزہ رکھے. کیوں؟ فإنہ لہ وجاء, روزہ اس کے لیے ایک ڈھال ہے, شہوتوں کو توڑنے والی ڈھال ہے, شہوتوں کو سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہوتا تھا میرے بھائیوں, وہ تقوی سے بھرپور ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی آپ آتے, صبح فجر کے بعد گھر میں آتے اور اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ حل عندکم طعام, کچھ ہے کھانے کو؟ اور جب جواب ملتا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ڈانٹتے, نہ چیختے, نہ چلاتے کہ کیوں نہیں ہے کھانے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آج ہم نفلی روزے کی نیت کر لیتے ہیں, آج ہم روزہ رہیں گے. نفلی روزہ آپ فجر بعد بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں. رمضان کا روزہ آپ کو رات ہی میں نیت کر لینا ہے, فجر کے پہلے پہلے اس کی نیت کر لینا ہے. لیکن نفلی روزے کی نیت آپ فجر بعد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا معمول تھا میرے بھائیوں. آج اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, اچھے مکانوں میں زندگی گزارے, مسجدوں میں ایسیاں لگی ہیں, مگر ہماری زبان پہ کبھی شکر کے کلمات نہیں آتے. ہماری زبان سے ہمیشہ ناشکری کے کلمات. ہماری زندگی میں کیا نگیٹو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, اور ہزاروں چیزیں جو پازیٹو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. کبھی موقع ملے تو اپنے نبی کی زندگی کو اٹھاؤ میرے ساتھیوں. میری ماں اور بہنوں, کبھی موقع ملے, آپ کو تو صاف شکایتیں ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہم کو یہ نہیں دیا, یہ نہیں دلایا, یہ نہیں دلایا, یہ جویلری نہیں دلائی, یہ کپڑا نہیں دیا, اور کیا دلایا آپ کو اور کیا ملا آپ کو اس پر آپ کی نظر نہیں ہے. آپ کے سر پہ چھت ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہے. آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور کھاتی ہیں, دنیا کے کروڑوں انسان ہیں. آپ تو اختیار سے بھوکے رہتے ہیں, آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں, آپ تو روزے کی وجہ سے بھوکے ہیں. دنیا کے کروڑوں انسان ایسے جو مجبوری میں بھوکے رہتے ہیں, ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کھانے کو. ان کو دیکھیے میرے پیارے ساتھیوں, اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیے آپ. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر کہ فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. اما عائشہ سے ان کے بھانجے نے پوچھا, عروہ بن زبیر نے, کہ اے خالہ جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی. کہا کہ اے عروہ, ہم لوگ 3 چاند دیکھ لیتے تھے. 3 چاند دیکھ لیتے تھے, 2 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا تھا. وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار, اللہ کے رسول کے کسی بھی گھر میں 9 بیویاں تھیں آپ کی, کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کہا کہ اے اماں عائشہ پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی. کہا کہ الاسودان التمر والماء, کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت گزارا کر لیا کرتے تھے. میرے بھائیو, آج ہمارا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے. گلبرگہ کی راتیں گلزار ہیں, لائن سے ریسٹورنٹس لگے ہوئے ہیں, ہمارا نوجوان کھا رہا ہے, پی رہا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے, آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہمارا دن تو روزے میں گزر رہا ہے, ہماری راتیں مٹر گشتیوں میں گزر رہی ہیں.
رات رات بھر ہمارا نوجوان موبائلوں میں لگا ہوا ہے، رات رات بھر ہمارا نوجوان ٹائم پاس کر رہا ہے۔ رمضان کی راتیں مٹر گشتی کے لیے ٹھیک ہے، کبھی آپ نکل گئے، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، لیکن یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائلوں میں لگے رہنا، انسٹاگرام میں لگے رہنا، فیس بک میں لگے رہنا، یہ آپ کے روزوں کو، آپ کے رمضان کو برباد کرنے والی یہ چیزیں ہیں میرے ساتھیوں۔ یہ ورلڈ کپ کا میچ، یہ انسٹاگرام کے ویڈیوز، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا آپ کے رمضان کو برباد نہ کر دے میرے ساتھیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی راتیں بھی قیام اللیل سے آباد رہتی تھی۔ نبی نے زندگی میں 3 دن قیام اللیل پڑھایا، 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، اور تینوں دن صحابہ کرام بڑی کثرت سے مسجد میں آئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کا یہ جذبہ اور شوق دیکھا، تیسری رات کے بعد آپ چوتھی رات نہیں آئے، اور فجر کا ٹائم ہو گیا۔ فجر کے ٹائم آپ آئے اور اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہارا یہ جذبہ جب میں نے دیکھا قیام اللیل کے لیے، جس کو آج ہم تراویح کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ جذبہ دیکھ کر کے خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب تراویح تو حضرت عمر کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے، بکواس بات ہے۔ تراویح اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے 3 دن پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے بند کی، اور اس ڈر سے بند کی صحابہ کرام کا جذبہ دیکھ کر کے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ بعد میں لوگ اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پہ پڑھنے لگے، یا ایک ہی مسجد میں کئی جماعتیں، کوئی آدمی اکیلے پڑھ رہا ہے، بعد میں اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور آ کے شامل ہو گئے، جماعت بن گئی۔ حضرت عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ سارے لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ چنانچہ پہلے تراویح کے جو امام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تراویح کے پہلے امام کون تھے؟ ابی بن کعب اور تمیم داری، ان 2 لوگوں کو امام بنایا حضرت عمر فاروق نے، اور موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے کہ وہ تراویح 8 رکعت حضرت عمر کے دور میں پڑھی گئی۔ تو تراویح کی نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی، آج تراویح بھی ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا ہے، کسی نے بڑی صحیح بات لکھی کہ ایسا تراویح، ایسا قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آ جائے تو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، اور آپ لڑ رہے ہیں اس پر کہ صاحب 8 صحیح نہیں ہے، 20 صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں اس 20 رکعت تراویح سے جس میں قرآن ایسی سپیڈ میں پڑھا جائے کہ قرآن کا ایک لفظ سمجھ میں نہ آ جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ یا تو تراویح پڑھی نہ جائے، یا اگر کوئی 2 رکعت بھی تراویح پڑھ لیتا تو اس 20 سے بہتر ہے میرے پیارے ساتھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے تراویح کا مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے۔ یہ قیام اللیل کی نماز، یہ رات کی نماز، یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ عام دنوں میں یہ نماز پڑھنے کی سب کو توفیق نہیں ملتی۔ بھائی باقی 11 مہینوں میں کون تہجد پڑھتا ہے؟ اللہ کے کچھ چنندہ بندے تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز وہ پڑھتے ہیں جن کو اللہ سے پیار ہوتا ہے، اپنی نیند قربان کرنا۔ بھائی 5 ٹائم کی نماز ہم اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ پورا محلہ پڑھ رہا ہے۔ تہجد تو آپ اکیلے پڑھتے ہیں نا، رات کا سناٹا ہے، نہ بیوی کو پتا، نہ بچوں کو پتا، نہ شوہر کو پتا، عورت کھڑی ہوتی ہے، وضو کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے۔ یہ نماز جو تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ کے بڑے چنندہ بندوں کو ملے، یہ سیکرٹ عبادت ہے، اور جب یہ سیکرٹ عبادت ہے تو اس کا ریوارڈ بھی سیکرٹ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں، رات میں ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، جب دنیا اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہوتی ہے، مٹر گشتیاں کر رہی ہوتی، عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے، میرے اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے خوف سے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ سے جنت کی امید لگا رہے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے رزق میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جب یہ سیکرٹ عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب وہ سیکرٹ عبادت کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں عبادت کر رہے ہیں، تو اے میرے بندو، ان تہجد پڑھنے والوں کے لیے ہم نے کیا ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہے، کیا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، اور جنت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے بنا کے رکھا ہے، وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، اسی کو ہم تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور نبی نے پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی کی جو تراویح تھی وہ ہماری تراویحوں کی جیسی نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو صاحب حافظ صاحب نے کسی دن 1 رکوع زیادہ پڑھا دیا
تو ہماری تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. مسجد کی کمیٹی تو حافظ صاحب کا حساب لینے لگتی ہے, صاحب آپ نے آج زیادہ کیوں پڑھا دیا. ہمیں 10 منٹ 5 منٹ بھی ایکسٹرا نہیں, ہم تو صاحب بڑے شیڈیول والے لوگ ہیں, ہم تو بڑے ٹائم کے پابند ہیں. ظہر کی جماعت 1:15 پہ, تو کیا مجال کہ ہم 1:14 پہ مسجد میں آ جائیں. ہمیں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بیک بینچر ہے, عادت ہے ہماری, ہم پیچھے آئیں گے, ہماری ہر ٹائم میں 2 رکعت 1 رکعت چھوٹے گی. ارے اللہ کے بندو, کم سے کم رمضان میں تو کوشش کرو کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے, پہلی تکبیر میں جگہ مل جائے, ظہر کی نماز ظہر کے پہلے کی سنتیں مل جائیں آپ کو. بعض لوگ نماز پڑھتے, معاف کیجئے گا, نماز کی روح نکال کے پڑھتے ہیں, نماز کی جان لے لیتے ہیں. فجر چھوٹ گئی, آرام سے اٹھے 9-10 بجے, نہایا دھویا, آرام سے پڑھیں. یہ کون سی شریعت ہے بھائی کہ آپ 10 بجے صبح پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز؟ محمد رسول اللہ کی شریعت میں تو فجر کا یہ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کو نیند بھی لگ گئی, آپ سو بھی گئے, فجر کے ٹائم نہیں اٹھ پائے, تو جیسے ہی نیند کھولے, اللہ کے نبی نے فرمایا اذا نام عن الصلاۃ, اگر کوئی نماز کے ٹائم سویا رہ گیا اور نسیا بھول گیا, فلیصلیھا اذا ذکرھا, تو وہ اس کو فوراً پڑھ لے جیسے اس کو یاد آئے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ فجر کو ظہر تک ڈیلے کر دیجئے. بعض لوگوں کے بارے میں دیکھتا ہوں صاحب, وہ کئی ٹائم کی نمازیں اکٹھا کر لیتے ہیں. اپنے بزنس کے لیے گئے, شاپ پہ گئے, ظہر کا ٹائم آیا چلا گیا, عصر کا ٹائم آیا, مغرب ٹائم گھر آئے, وضو کر کے صاحب کیا پڑھیں, ظہر پڑھ لیں, عصر پڑھ لیں. بھئی کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا الگ بات ہے. نمازوں کو جان بوجھ کر کے اگر آپ ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, علامہ ابن حزم نے لکھا وہ نماز ہوگی ہی نہیں. مجبوری میں قضا ہو گئی الگ بات ہے. آپ جان بوجھ کر کے نماز کا وقت نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں, جان بوجھ کر کے جماعت چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. علامہ ابن حزم کا جملہ ہے, اور ان کی دلیل بہت تگڑی ہے, ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, صحابہ کرام سے, کہ نماز کو اس کے اوریجنل ٹائم سے ڈیلے کر کے پڑھا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, رمضان میں جو نبی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم تراویح پڑھیں, اور وہ تراویح ہم ایسی پڑھیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. اما عائشہ کہتی ہیں مت پوچھو کہ اللہ کے نبی کی کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی, کتنی طویل نماز ہوتی تھی. تو ہم تراویح کی نماز سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ پڑھیں. رمضان میں اللہ کے نبی کا ایک طریقہ اور تھا, جتنا قرآن آپ پر اترتا تھا وہ قرآن آپ جبریل کو سناتے تھے. یہ ہمارے حفاظ کرام جو قرآن کا دور کرتے ہیں, قرآن ایک دوسرے کو سناتے ہیں, یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. جبریل کو قرآن سناتے تھے آپ. جبریل ٹیچر ہیں, اللہ کے پیارے نبی جبریل کے اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے معاملے میں. پورا قرآن سنا رہے جبریل کو. اور جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا جبریل کو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب قرآن سناتے تھے رمضان میں جبریل کو, تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو پر لگ جاتے تھے. ایسے تو اللہ کے رسول نارمل حالات میں بھی بہت سخی تھے, بہت فیاض تھے, بہت دل کھول کے خرچ کرنے والے تھے, مگر وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. جب جبریل کو قرآن سناتے تھے تو اللہ کے نبی کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. ہماری سخاوت کا کیا حال ہے؟ ہم تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں تو دل دکھتا ہے ہمارا, ہم تو مسئلے پوچھتے ہیں, مولوی صاحب پلاٹ پہ بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا کیا؟ جو پلاٹ ہم نے خریدا ہے بیچنے کی نیت سے, دینا پڑے گا بھائی, بزنس ایسٹ ہے آپ کا. مولوی صاحب سونا ہمارے پاس ہے, کیش نہیں ہے, تو کیا سونے کی زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ کیش نہیں ہمارے پاس, دینا پڑے گا بھائی آپ کو. اس سونے کو بیچ کے دینا پڑے تو بھی دینا پڑے گا. ہمیں تو 2.5% زکوٰۃ بھی جو دینا ہے وہ بھی ہم کس کلیجے کے ساتھ دیتے, اللہ رحم کرے. ایک صاحب کہنے لگے ہم لوگ تو دنیا بھر کی GST دیتے ہیں, انکم ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں زکوٰۃ بھی دینا پڑتا ہے. واہ بھائی, آپ تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے کر کے. آپ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں, GST دے رہے ہیں, انکم ٹیکس دے رہے ہیں, وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ حکومت کا ڈنڈا پڑے گا نہیں دیں گے تو, اور اللہ کے ڈنڈے کی کوئی فکر نہیں آپ کو. یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کا وہ ڈنڈا پڑے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. قیامت کے دن یہ آپ کا سونے چاندی کا زیور, میری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی, یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اور سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. زکوٰۃ کے نام پہ سب سے پہلے پیشانی پہ بل پڑتا ہے, پہلے پیشانی کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ, پہلو کو داغا جائے گا.
زکوٰۃ لینے والا آتا ہے نا تو پہلے ہم پہلو بدلتے ہیں, راستہ بدل لیتے ہیں, ارے وہ زکوٰۃ سامنے لینے والا آ رہا ہے, پہلو کو داغا جائے گا اور پیٹ دکھا کے بھاگتے ہیں, پھر پیٹ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, اے زکوٰۃ کی چوری کرنے والو, اے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والو, یہ ہے تمہارے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا. تو ہم تو زکوٰۃ بھی احسان کی طرح دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا میرے پیارے ساتھیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں سخاوت اور بڑھ جاتی تھی, ہماری بھی بڑھ جانی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قرآن سناتے تھے. ہم اور آپ قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے اس پر بھی ہم غور کریں. تراویح کی نماز کے علاوہ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے 24 گھنٹے میں کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن سنیں؟ آج اللہ اکبر یوٹیوب پر بھرمار ہے تلاوتوں کی. کوئی چھوٹا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, دل کھینچا چلا جا رہا ہے. کوئی افریقہ کا قاری ہے, وہ کالے کلوٹے ہیں, افریقن ہیں, حبشی ہیں, لیکن اللہ نے کیا آواز دی ہے ان کو, کیا انداز ہے. قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے دریا بہ رہا ہے اور دل کے اوپر وہ قرآن طاری ہو رہا ہے. حرمین میں جو تلاوت ہوتی ہے, شیخ بدر ترکی تلاوت کرتے ہیں, شیخ عبد الرحمن السدیس تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سنیے, کبھی کانوں میں آپ ایئر فون لگا کر کے وہ تلاوت سنیے, آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو قرآن کو سننا بھی ایک عبادت ہے. رمضان میں قرآن کو سنیے میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کو پڑھیے. یہ قرآن وہاں کام آئے گا جہاں آپ کا بیٹا آپ کے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا, انسان اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا. اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. پیارے نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو, قرآن سفارش کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن. اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی, فتح مکہ ہوئی. کیا مطلب؟ رمضان ایکٹیویٹی کو بند کرنے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے یہاں صاحب رمضان کے نام پہ یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. دن میں تو بھائی ہم سے سوال مت کرو, رات میں ہمارے اندر بیٹری آتی ہے, چارجنگ ہوتی ہے, دن میں ہم ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اسی رمضان کے مہینے میں بدر کی لڑائی, پہلی لڑائی جو اسلام کی ہے, کفر اور اسلام کی پہلی جنگ, اسی رمضان 17 رمضان کو لڑی گی میرے پیارے ساتھیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے رمضان کے مہینے میں, وہ 313 کا جو لشکر 1000 پہ غالب آیا, اسی رمضان کے مہینے میں آیا. جنگ بدر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے, اے اہل ایمان, رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان صرف دن میں بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے اگر موقع آئے تو اپنی گردنوں کو کٹانے کا مہینہ ہے. موقع آئے تو اپنی جان مال, اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا مہینہ ہے. اسی رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا. وہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک چیپٹر ہے, وہ بھی پڑھنے لائق چیز ہے. آج تو صاحب ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مسلمان اتنا جذباتی نعرے لگانے لگتا ہے, مت پوچھیے. سیاست میں کسی کو کوئی کہیں کامیابی مل جائے تو صاحب وہ تو بالکل ایسی بیان بازیاں اور ایسے نعرے لگنے لگتے ہیں کہ جیسے بالکل وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا انہوں نے. نبی نے مکہ فتح کیا. مکہ فتح کیا, وہ مکہ جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا, وہ مکہ جہاں آپ کو نماز پڑھنا آپ کے لیے دو بھر کر دیا گیا تھا اور اس مکہ سے آپ کو نکلنا پڑا تھا. اس مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ ہے, لیکن نبی کی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہیں جسے تکبر نظر آتا ہو. کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہے, کوئی اپنے بڑپن کا اظہار نہیں ہے. نبی کی نظریں جھکوئی ہیں, نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور اے نبی آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا, تو اے میرے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. اللہ کے نبی تسبیح پڑھتے ہوئے, استغفار پڑھتے ہوئے, روتے ہوئے اور گردن کو جھکاتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں.
میرے ساتھیوں، نبی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا مہینہ ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی کامیابی بھی مل جائے تو اس کامیابی پر آپ اکڑ مت دکھائیے. کس بات کی اکڑ ہے آپ کو؟ دنیا میں کس بات کی اکڑ ہے؟ دولت مند کو اگر اپنی دولت کی اکڑ ہے تو وہ یاد رکھے ایک دن وہ ساری دولت اسے چھوڑ کے جانا ہے. طاقتور کو اگر اپنی طاقت کی اکڑ ہے وہ یہ یاد رکھے یہ طاقت ایک دن مٹی میں مل جائے گی. جوان کو اپنی جوانی پہ ناز ہے وہ یہ بات یاد رکھے ایک دن چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، بال سفید ہو جائیں گے اور تیری جوانی ایک قصہ بن جائے گی. اگر عورت کو اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے وہ بات یاد رکھے ایک دن اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی، جوانی ڈھل جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، طاقت اور خوبصورتی اور جوانی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہے گی تو ہماری نیکیاں باقی رہیں گی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ کے یہاں اگر باقی رہے گی تو آپ کی نیکیاں باقی رہیں گی. اسی رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو افطار ہوتا تھا، جو سحری ہوتی تھی، وہ بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. آج ہمارے یہاں صاحب افطار کا ٹائم ہو رہا ہے 6:30 پہ اور سائرن بج رہا ہے 6:35 پہ. 5 منٹ کے بعد سائرن بج رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ سائرن 5 منٹ لیٹ کیوں بج رہا ہے؟ کہا کہ صاحب احتیاط ہو رہی ہے، احتیاط ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں گھڑیاں نہیں تھیں، جنتری نہیں تھی، آسمان دیکھ کے لوگ افطار کرتے تھے. اس دور کے حساب سے آج دیکھیے تو آج تو اور زیادہ ایکیوریسی ہے. آج جنتریاں موجود ہے، گھڑی موجود ہے، اور ایسا نہیں کہ 2026 میں ٹائمنگ افطار کی الگ ہو جائے گی. وہ 27 جو سورج کے ڈوبنے کا ٹائم ہے آج کی ڈیٹ میں وہ تو ہر سال وہی ٹائم رہے گا. اور آج یہ جنتریاں اتنے کیلکولیشن کے بعد اور اتنے حساب کتاب کے بعد بنی ہے اور اس کے بعد بھی آپ لیٹ کر رہے ہیں. آپ نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر آپ غور کیجئے تو 5 منٹ اگر کوئی احتیاط کر رہا ہے تو اسے تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے نا. اس کا روزہ تو ہمارے روزے سے 5 منٹ ایکسٹرا ہو رہا ہے، 5 منٹ لمبا روزہ ہو رہا ہے. لیکن نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. نبی نے یہ نہیں کہا احتیاط کریں گے، دیر کریں گے، ڈیلے کریں گے. نبی نے کہا لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. تو رمضان کا یہ مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں نبی کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا ہے. ہمیں افطار کرنا ہے سنت کے مطابق، ہمیں سحری کرنا ہے سنت کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر. ہم تو چاول بھی کھا رہے ہیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ تحری بھی بنی ہوئی ہے، گوشت بھی بنا ہوا ہے، دہی بھی کھا رہے ہیں. ہمیں بڑا اچھے طریقے سے معلوم ہے کون سی چیز سے پیٹ ٹھنڈا رہے گا، کون سی چیز سے انرجی ملے گی. نبی علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا؟ آپ کی سحری کیسی ہوتی تھی؟ کبھی آپ چند کھجوریں کھا کے سحری کر لیتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کھجوریں بھی نہیں ملی، پانی کے چند گھونٹ پی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کر لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سحری ایسی ہوا کرتی تھی. اور سحری کے بعد فجر کے درمیان اور نبی کی سحری کے درمیان کتنا گیپ ہوتا تھا وہ بھی سن لیجئے. یا رات کو 3 بجے جو لوگ سحری کھا کے سو جاتے ہیں اور فجر بستر پہ چلی جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ سحری کرتے ہیں اور پھر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی نماز اور سحری کے درمیان کتنا گیپ ہوتا تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں 50 آیا، 50 آیتوں کے پڑھنے کا ٹائم جو ہوتا تھا گیپ. یعنی نبی کی جماعت کے ٹائم سے لے کر کے نبی کی سحری کے بیچ میں 50 آیتوں کا مطلب مان لیجیے 50 منٹ، میکسیمم 50 منٹ. تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے بعد یعنی فجر کے بہت پہلے سحری نہیں کر لیتے تھے. اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ سحری میں تاخیر کرو، یعنی کوشش کرو کہ سحری اور فجر میں زیادہ وقفہ نہ رہے. آپ زیادہ وقفہ لے کے چلیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں آپ سو جائیں اور آپ کی فجر بستر پہ نہ چلی جائے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے قید کر لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے. آج ہمارے یہاں یہ سنت بھی دھیرے دھیرے مفقود ہو رہی ہے. اور اعتکاف وہ لوگ کر رہے ہیں صاحب جو یا تو زندگی سے ریٹائر ہو گئے یا وہ نوجوان جو ابھی کوئی بزنس وغیرہ سے نہیں جڑے ہیں.
میں کہتا ہوں وہ انسان اعتکاف کرے جو بہت بزی ہے، تب تو اس کا امتحان ہے کہ بھئی تمام ایکٹیویٹیز کو میں ان 10 دنوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے ممبئی میں بعض لوگوں کو دیکھا، یہ کروڑ پتی لوگ ہیں، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، لیکن وہ ساری سیٹنگ کر لیتے کہ نہیں صاحب ہمیں یہ 10 دن اعتکاف میں گزارنا ہے۔ موبائل فون بھی کسی اور کے حوالے کر دیا، بھئی تم بزنس دیکھ لینا، ان 10 دنوں میں ہم جو ہے اعتکاف میں رہیں گے۔ نبی علیہ السلام ان 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور انہی 10 دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے اللہ نے پوری قرآن کی ایک سورت اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ تقریباً 84 سال، 84 ایئرس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر کم دی ہے۔ ہم سے پہلے کی امتوں کو عمر زیادہ ملتی تھی، 200 سال 300 سال ان کو زندگی ملتی تھی۔ اس امت کی ایوریج عمر کیا ہے؟ بٹوین 60 اینڈ 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ہمیں عمر کم ملی ہے مگر ہمیں نیکی کے مواقع زیادہ ملے۔ ہمیں ہر سال رمضان میں ایک رات ایسی مل رہی ہے، اگر وہ رات ہم نے پا لی اور اس رات میں عبادت کر لی تو وہ رات 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہمیں دے سکتی ہے، ہماری نیت کے اعتبار سے، ہمارے خلوص کے اعتبار سے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جو اخلاق تھا، نارمل دنوں میں بھی آپ کا اخلاق مثالی تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور رمضان میں اللہ کے نبی کا جو اخلاق ہوتا تھا وہ اور شاندار ہو جاتا تھا۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، رمضان میں لوگوں کا ٹیمپر ہائی ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا، ابا زیادہ غصے میں رہتے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں کیا بول دے آدمی، دکاندار بیچارے گھبرا جاتے ہیں، صاحب یہ روزے دار آ رہا ہے، کسی بات پہ اس کو غصہ نہ آ جائے۔ بھئی آپ اپنے آپ کو ایسا چھوئی موئی نہ بنا لیں۔ بیویاں بیچاری شوہروں سے بات کرنے سے کتراتی ہیں کہ نہیں صاحب روزے کی حالت میں میاں ہمارے ہسبینڈ ہمارے ابھی ان سے کچھ بات مت کرو، جو بات کرنا مغرب بات کرو، سوٹ لینے کی بات کرنا ہے ہم کو لیکن ابھی نہیں، ابھی جو ملنے والا سوٹ ہے وہ بھی نہیں ملے گا، تو شام کو بات کرتے، مغرب بات کرتے۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ یہ ہمارے اخلاق کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو وہ روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی ولگر کام نہ کرے، کوئی شور شرابے والا کام نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ روزے کو اپنی ڈھال بنا کے کہے کہ صاحب میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے ایکشن کا ری ایکشن بھی نہیں کر سکتا، تمہارے جواب میں بھی کچھ نہیں بول سکتا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اخلاق جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے حادثے بھی ہوئے۔ سن 2 ہجری میں آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، اور اس انتقال کے باوجود نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی آپ نے اس سال، جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ صاحب اگر عید والے دن کسی کا انتقال ہو گیا کسی بڑے کا، تو اگلے سال لوگ اس عید پر کچھ اچھا کھاتے نہیں کہ صاحب اس دن تو ہماری اماں کا انتقال ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے خوشی اور غم کا اظہار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، لیکن کیا اس سے آپ کی رمضان کی ایکٹیویٹیز پر فرق پڑا، یا آئندہ سال کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے انتقال کی برسی منائی؟ ایسا نہیں ہوا۔ رمضان میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے۔ سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح کیا، کہ زینب بنت خزیمہ چند مہینے آپ کے نکاح کے بعد زندہ تھے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ بڑی اللہ کی نیک بندی تھی، غریبوں کی بڑی مدد کرتی تھی، ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح بھی اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے میں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے رکھی ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ شروع بھی ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ہم 4تھا روزہ
مکمل کر لیں گے، اور 10 روزہ گزرنے کے بعد یہ کس طریقے سے پھر کمپلیٹ ہونے کی طرف بڑھے گا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایام معدودات، اللہ نے قرآن میں جب اس مہینے کا ذکر کیا فرمائے گنتی کے چند دن ہیں، ان گنتی کے چند دنوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہم اس میں اپنی نیکیوں کو حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں وہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، خاص طور سے اس کو لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا صرف آخری عشرے میں یا صرف طاق راتوں میں یا لیلۃ القدر میں پڑھنے کی دعا نہیں ہے، اس کو آپ روزانہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے، اور جب موقع ملے تب پڑھیے۔ شاید ہماری یہ دعا جب دل سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہوگی اس کی۔ اور روزے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، دعوت الصائم روزے دار کی دعا، و دعوت المسافر مسافر کی دعا، و دعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ تو ہم روزے کی حالت میں کثرت سے دعا کریں، اور خاص طور سے افطار کے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت ہم بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، ہم جتنے بڑے بھی گنہگار ہوں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی بھلائیوں کو ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اس مسجد میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں مرد حضرات اور خواتین حضرات آتی ہیں تراویح کی نماز میں، اور جگہ کم پڑ رہی ہے، تینوں فلور بھر جا رہے ہیں، اس کے بعد بہت ساری عورتیں ریٹرن جا رہی ہیں۔ یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جو اس جذبے کے ساتھ مسجد میں آ رہی ہیں اور تراویح پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو باقی کے 11 مہینوں میں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس جذبے کے ساتھ ہم قیام اللیل ادا کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی اخلاص اور اسی جذبے کے ساتھ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں معلوم ہے، اپنے روزوں کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے، اپنے اعمال کی اوقات بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہم بہت ساری غفلتوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان کمیوں اور کوتاہیوں پر تو اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈال دے۔ ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کمزور ہیں، ہے اللہ ہماری نیکیاں ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، لیکن اے اللہ ہماری ان ردی نیکیوں کو، ہماری ان کمزور نیکیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔